لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس آپ کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندے حقیر کو پہلی بار شرف ملا ہے کہ آپ معزز سامعین کے سامنے کچھ ٹوٹے پھوٹے معروضات پیش کروں. بزرگوں سے یہ سنا ہے، بزرگ علماء سے، کہ ذاکر مجلس پڑھتا نہیں ہے بلکہ پڑھوایا جاتا ہے. اور ادرو نزاح بھی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی نئی پچ ملتی ہے تو شروعات میں چھکا نہیں مارے، پہلے ایک دو بال دیکھا جاتا ہے کیا گڈ لینتھ کی بال آ رہی ہے یا یارکر آ رہی ہے. لہٰذا آپ لوگوں کے سماعت کے حوالے ہے کہ آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جب میں یہاں ہم سے ہمارے برادر عزیز جناب بلال رضوی صاحب وعدہ لے رہے تھے تو ہم سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھیے ایسی باتیں کریے گا کہ جس سے دل جڑ جائے. تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ وہ باتیں ہی نہیں کرتے کہ جس سے دل میں اختلاف پیدا ہو. ہم دل والوں کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمارے ہی ہاں تو محبت سکھائی جاتی ہے. ہم نے کسی سے عداوت کی ہی نہیں، ساری عداوتیں تو ہم سے ہوئی. ہم وہ ہیں کہ جس کے لیے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی حبک علامت الایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے. وبغضک علامت الکفر والنفاق، اور آپ سے بغض کفر اور نفاق کی علامت ہے. پس معلوم ہوا کہ علی کی چاہنے والوں میں صرف محبت ہی پائی جاتی ہے. بہرحال میں نے اسی لیے، اور یہ بات میں شروعات میں عرض کر دوں، کل بھی انشاءاللہ اسی منبر سے خطاب کرنا ہے. کچھ اگر بچا رہ گیا تو آئندہ کے لیے. دیکھیں اصلی دوست وہ ہوتا ہے، حقیقی دوست وہ ہوتا ہے کہ جو جس خطرے سے خود گزرا ہو وہ آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرے. اگر سڑک پہ کہیں گڈھا ہے اور کہیں خدا نخواستہ میرا پیر اس میں چلا گیا ہے تو آنے والوں سے کہوں گا کہ ذرا دیکھ کر کے چلیے گڈھا ہے یہاں. یہ تو ہے نہیں کہ خود بھی گڈھے میں گرے اور دوسروں کو بھی گرا دیا. اسے دوستی نہیں کہتے، اسے دشمنی کہتے. اور اس دنیا میں ساری دولتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دولت ہے جو بچتی ہے
وہ ہے دین. قرآن فرما رہا ہے کہ صرف دین ہے کہ جو باقی رہے گا. بھائی آپ انصاف سے بتائیے کتنی میتوں میں آپ شامل ہوئے ہوں گے. انسان کا لباس اتار لیا جاتا ہے, انسان کی دولت رخصت ہو جاتی ہے, زوجہ تیار نہیں ہے قبر میں لیٹنے کے لیے جس سے ساری محبتیں تھیں, بچے دامن چھڑا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس تاریکی میں اس مرد مومن کے ساتھ یا ہمسر ہو جائے. کیا کام آ رہا ہے پھر وہاں؟ انسان کے اعمال, انسان کے دین. اب اگر یہ قطغن لگایا جائے کہ دین نہ بتائیے باقی خرافات بتائیے تو وہ دوستی نہیں ہے بلکہ دشمنی کہلائے. تو اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں بتائیں کہ جو آنے والے مستقبل میں انسان کو اس کے کام آ جائے. ورنہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ممبر نہیں ہوتا ہے, کہیں اور سڑک چوراہے پہ کر سکتے ہیں, یہاں نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اگر تھوڑا آگے آ جائیے تو بعد میں آنے والے کی آسانی ہو جائے گی. آواز بلند تر سلوات. الحمدللہ کہ اب آپ لوگ جو ہیں وارم اپ ہو چکے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے حائل ہوں. سورہ نساء کی جو ہے 59 ورس ہم نے پڑھی. انگریزی سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, کچھ ہمارے لائیو دیکھنے والے بھی ہیں باہر کے ملکوں میں کہ جو کہہ رہے ہیں آغا انگریزی میں پڑھیے. تو میں پوچھ لوں پہلے آپ لوگوں سے کہ انگریزی سمجھ میں آ رہی ہے؟ The verse that I have quoted was from the Holy Quran, the chapter Nisa, the 4th chapter, the verse number 59, in which Allah subhanahu wa ta'ala states. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے. Oh those who believe, اے ایمان رکھنے والوں, اطیعوا اللہ, obey Allah, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, and obey the messenger of Allah and those among you who hold the authority. کئی مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی آپ نے, بیچ بیچ میں آپ کو ہندوستانی فلیور دیتا رہوں گا, یہ نہ لگے کہ آپ برٹش ہو چکا ہوں میں بالکل. بہرحال یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ او دوز who believe, obey Allah. Now, let's suppose this verse would have stopped at this juncture and had not advanced to the next verses. Only Allah is saying, obey Allah. How can someone obey Allah subhanahu wa ta'ala when you cannot meet Allah subhanahu wa ta'ala? جب آپ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ ہماری اطاعت کرو. تو اے پروردگار, بزم انسانیت میں, محفل انسانیت میں کبھی تشریف لے آئیے, یا خداوند عالم جو ہے خود آ جائے, یا ہم کو شرف معراج عطا کر دیجیے. نہ خود آتا ہے اور نہ بندوں کو معراج عطا کر رہا ہے. تو یہ آیت کس سے مخاطب ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اوبے اللہ؟ Who's being addressed here? Assume, مان لیجیے, تصور کریے کہ آیت یہیں پر رک جاتی ہے تو پورے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم بغیر وسیلے سے اللہ کو جانتے ہیں. ہے کوئی؟ اسی لیے فوراً آیت آگے بڑھی, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہ جو پہلا جملہ ہے اطیع اللہ, یہ ان کے لیے ہے کہ جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی اور وہ حالی موجود تھے,
جن کو کسی وسیلے کی احتیاج یا نیڈ نہیں ہے. Those who do not need any kind of medium to understand Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کون ہے؟ وہ اول مخلوق کون ہے کہ جن سے اللہ مخاطب ہے کہ جو بغیر وسیلے کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کہ جو فریقین کی کتب میں موجود ہے، اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. بس یہ معلوم ہوا کہ اگر بغیر وسیلے کے اطاعت کرنی ہے تو صرف محمد و آل محمد کر سکتے ہیں، کہ جن کو کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کا قلم ٹوٹ گیا اور نہیں لکھ پایا کہ محمد کا استاد کون تھا. کسی ایک نے بھی الزامات تو بہت لگائے مگر یہ نہیں بتایا کہ کسی اسکول میں جاتے ہوئے دیکھا، نہ محمد کو دیکھا، نہ علی کو دیکھا، نہ فاطمہ کو دیکھا، نہ حسن کو دیکھا، نہ حسین کو دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ پورے جمع غفیر انہی کے در پہ آتے تھے پڑھنے کے لیے. تو ان کا علم کہاں سے ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ اور اسی لیے رسول اللہ کو صادق الامین کہا گیا. بچوں کو لیے عرض کرتے ہیں صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں وہ کہ جو سچ بولے یا سچ بولتا ہو. ہم سب اپنے اپنے لیے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو فرض ہی صحیح کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے. کبھی سچ بولتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. مگر رسول اللہ کا سچا ہونا اور ہمارا سچا ہونے میں فرق زمین اور آسمان کا ہے. سچ انسان تب بولتا ہے کہ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ آپ لا علم ہیں. اب اگر آپ نے گھپلا مارا اور کچھ فرمایا تو ہو سکتا ہو وہ سچ ہو سکتا ہو وہ جھوٹ ہو. اب جا کر کے جو اس سچ کو پرکھے، تصدیق کرے، وہ بتائے آپ کو اگر کہ میاں کی خبر جو ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اگر محمد مصطفیٰ سے ملنے والی کسی بھی خبر میں جھوٹ نہیں مل رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ سچے بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. اگر محمد کہہ دے کہ کل تمہارا انتقال ہونے والا ہے اور وہ واقعہ سچ ہو جائے تو بس معلوم ہوگا کہ اس بندے کے پاس علم دنیاوی نہیں ہے بلکہ علم لدنی ہے. یہ ہے محمد کا اسٹیٹس. جو کہہ دیں گے وہ ہوگا رہے گا. اور جس کے بارے میں بتا دیا موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں محمد نہیں تھے، مگر جب یہودی آئے اور رسول اللہ نے توریت پڑھی تو کہا آپ ہم سے بہتر توریت پڑھ رہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توریت آپ ہی میں نازل ہوئی تھی. اور موسیٰ کا واقعہ کبھی آپ نے جھوٹی رپورٹ دکھاؤ اے دشمنان اسلام کہ کب محمد فلسطین گئے، مکے اور مدینے میں زندگی گزاری اور واقعات بتا رہے ہیں فلسطین کی. بنی اسرائیل کے انبیاء کے واقعات بیان کر رہے ہیں. تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ جھوٹ ثابت ہوتا. پس جب لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ روز آنا درجنوں جو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ سے پہلے کفار مکہ نے کہا کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں. تو جب دشمن سے دلیل حاصل ہو جائے کہ آپ سچے ہیں تو یہ سب سے وزنی دلیل ہوتی ہے. اب رسول اللہ کو مکے میں جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں شام میں، وہ اپنی بکریاں، اپنے اونٹ، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو حوالہ کر کے جاتے ہیں. 10 بکریاں دیا، لوٹ کے آئے 10 کے 10 ویسے ہی ملی. تو اب دوسرا ٹائٹل دیا گیا کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یعنی آپ امین ہیں.
تو یہ دو جو کوالٹیز ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو آپ صادق ہیں، دوسرے آپ امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ تو اب جب پیغمبر اسلام، پہلے اللہ نے کہا کہ اپنے اقربا کو اسلام کی طرف بلائیے، خاندان والوں کو، خاندان عبد المطلب کو۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ابو طالب کافر ہیں، تو ان کو جواب رسول اللہ نے دیا کہ اس دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو کافر ہے اس کے سامنے گزرے ہوئے انبیاء کی سیرت کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ ہم کسی سے کہے ایک انسان اللہ کو نہیں مانتا، ایک انسان رسول کو نہیں مانتا، اور اس کے سامنے محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ جیسے کہ گزرے ہوئے انبیاء اور مرسلین کا یہ سنت اور سیرت رہی ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھی مبعوث کیا ہے اس کے ساتھ اس کے خلیفہ کو بھی مبعوث کیا۔ تم میں سے کون ہے، اے خاندان عبد المطلب میں سے کون ہے کہ جو میری رسالت کی گواہی دے گا تاکہ وہ میرے بعد میرا خلیفہ بن جائے؟ تمام روایتیں متفق ہیں فریقین کی کتب میں، کوئی نہیں کھڑا ہو سکا۔ بات ہے علم کی اور سچائی کی۔ محبت تو سب کرتے ہیں رسول اللہ سے خاندان عبد المطلب میں، مگر کوئی کیسے یہ بات کہہ دے؟ بھئی ہم لوگ تو اردو میڈیم ہیں، تو ہم تو معلوم ہی نہیں اکثر کو کہ ہم کلمے میں کیا پڑھ رہے ہو۔ کلمے میں کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ آپ بتائیے گواہی کس بنیاد پہ دی جاتی ہے؟ علم کے بنیاد پر، علم کے بنیاد۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم کس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہی کیونکہ وہ سچے ہیں، تو اس سچے کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی آج تک، لہذا ہم نے رسول اللہ کے کردار پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کو مانا۔ اب اس دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 13 برس کا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ عرب ہے، وہ اردو میڈیم نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ کیسے گواہی دے دی؟ تو اب معلوم ہوا جو کوئی بھی اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ تقلید علی ابن ابی طالب کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد وعلہ۔ یہ خاندان والوں کے ساتھ حال ہے رسول اللہ کا۔ اب آئیے جو عامہ ہیں، جو جنرل لوگ ہیں، جو کفار مکہ ہیں، ان کے ساتھ طرز یہ ہے۔ اور جب جنرل لوگ سامنے آ کر کے کہا تو ایک پہاڑی پہ گئے، پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم خود جا کر کے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تب تصدیق کرو گے، یا یہیں سے میری بات کی تصدیق کر دو گے؟ یہاں جو بھی لوگ نیچے ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے مکے کے، سب نے ایک ساتھ کہا اے عبداللہ کے یتیم، ہم نے آپ سے کبھی سچ کے سوا کچھ سنا نہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو ہم کیوں زحمت فرمائیں اور وہاں جا کر کے دیکھیں، ہم یہیں سے تصدیق کریں گے جو فرما رہے سچ فرما رہے۔ تو کس چیز کا ٹیسٹ ہے یہ؟ ایمان بالغیب۔ خبر کیا ہے؟ چھپی ہوئی کہ لشکر پیچھے سے آ رہا ہے۔ دیکھ کون رہا تھا؟ لشکر تو نہیں دکھا تھا، دکھے تھے محمد مصطفیٰ ہی، تو دیکھ کر کے محمد کو غیب کی شہادت دے دی، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ کا معیار۔ اگر اس معیار کو آپ پہچان جائیں تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی کہ اب اطیعوا الرسول آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب
قرآن کی آیت ہے. قرآن الحمدللہ مسلمانوں میں ایک ہے, الحمدللہ 114 سورے, اس میں کوئی الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ سب نہیں ہوتا ہے. قرآن الحمدللہ سب کا ایک ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد وہاں پہ آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, واو ہوتا ہے, اس کو کنجنکشن کہتے ہیں, اینڈ, اور اپنے ساتھ کہا اطیعوا, اور پھر رسول کے ساتھ پھر اطیعوا لگایا. بس یہ معلوم ہوا کہ جیسی اطاعت رسول اللہ کی ہے اور جو اللہ کی اطاعت ہے اس میں کچھ فرق ہے. سجدہ صرف اللہ کا ہوگا, بات محمد کی مانی جائے گی. یہ ہے فرق. سجدہ اللہ کا, مگر سجدے کی جو شکل ہے وہ محمد کی سنت ہے. جیسے سجدہ کرے محمد ویسا سجدہ کرو, جس رخ مڑ جائے اس رخ مڑ جاؤ. تو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ, رسول کی اطاعت کرو. قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دوں, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے محمد ان سے کہیے کہ اگر یہ مدعی ہیں, دعوے دار ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو آج کل تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں کہیں گے اللہ ہی محبت کرتا ہے. اللہ نے فوراً ایک کنڈیشن لگا دی کہ the love of Allah subhanahu wa ta'ala is conditional. کیا کہا؟ فَاتَّبِعُونِي, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو محمد کی اتباع کرو. پھر کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو شرط کیا بنی؟ رسول اللہ. صبح شام لوگ کہتے رہے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور کہے ہم نماز کو نہیں مانتے, ہم روزے کو نہیں مانتے, ہم خود جانتے ہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے. بہت سے ایسے ماشاءاللہ, میں نام نہیں لوں گا کس کا, مگر یہ قول آپ کو اکثر سنائی دے گا, آپ کو کیا معلوم میرے دل میں کیا چل رہا ہے, میں اللہ کو بہت پسند کرتا ہوں. اکثر آپ کو خاص طور سے محترمائیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی بے حجاب ہیں, تو کہتی مجھے کیا, آپ کو کیا معلوم, میں اپنے پروردگار کو بہت محبت کرتی ہوں. آپ کون ہوتے ہیں حجاب کے بارے میں کہنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہے اتباع محمد کرو, جو محمد کہہ دے اس کو مانو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. ورنہ ٹرمپ میں کیا خرابی ہے اور نتنیاہو میں کیا خرابی ہے؟ وہ بھی تو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی کسی اللہ کو مانتے ہیں, مگر وہ نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں. ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ کی سیرت سے پھر چکے ہیں. بچوں کو قتل کرنے والے کہیں حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. بہت غور سنیے گا, اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی کرو, اور اولی الامر کی کرو. آپ بتائیے کہ اگر یہ آیت آپ کے سامنے نازل ہوئی ہوتی, اگر آپ لوگ سامنے, آپ لوگ رسول اللہ کا زمانہ پا لیتے اور یہ آیت آپ کے سامنے آئی ہوتی, تو اس میں سے کون سا کی ورڈ ایسا ہے جو ان نون ہے؟ اللہ کو رسول اللہ سے سن چکے ہیں آپ, رسول اللہ خود کھڑے ہو گئے قرآن پڑھ رہے ہیں, تو آپ پوچھتے نا کہ who are ulul amr, ہے کہ نہیں ایسا؟ کیونکہ یہ نیا ایک کوئی کی ورڈ آیا. اب حضور والا کیونکہ جن کو عربی نہیں آتی, جو ٹرانسلیشن کے محتاج ہیں, وہ ٹرانسلیٹر کے حوالے ان کا جو ہے دین ہوتا ہے. اگر ہم کو سنسکرت نہیں آتی ہے, جرمن نہیں آتی ہے,
تو جن صاحب نے انگریزی میں یا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا تو میں کیسے آگے ویریفائی کروں کہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا جب ہم خود ہی جاہل ہے جرمن میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی ماشاءاللہ عربی گرامر سیکھ لے تو بہت جگہ پہ آپ پکڑ لیں گے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے. جیسے ایک صاحب تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیدھا راستہ دکھا دو. ہم نے پہلی بار کس نے پڑھی دی آیت؟ پہلی مرتبہ یہ آیت کس نے پڑھی تھی؟ رسول اکرم. تو ہم نے کہا یہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جس کو خود راستہ نہ معلوم وہ ہدایت کیا کرے گا؟ اور جب کہ قرآن نے بتا دیا، ایک جگہ پہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، دوسری جگہ کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا اس کو، اب چاہو تو شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفر کر دو. ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت کو حل کر دیتی. آپ ابھی تک اسی ترجمے میں اٹکے ہوئے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. بھیا جن کو راستہ نہیں دکھایا وہی نماز نہیں پڑھتے. جو بے دین ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے کہ راستہ دکھا دے. تو وہاں سے بھی کال آتی ہوگی اور آپ سن نہیں پاتے ہو بھائی کس سے بات کر رہے ہو. اگر اپنے اللہ سے بات کرو تو راستے پہ تو ہیں. جس راستے میں محمد چل رہے ہیں اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے جو چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم بناتے چلے جا رہے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا. نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ. دیکھیے یہ آیت جب آئی ہوگی تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کرو، اور اپنوں میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے بعد آئیں گے اولی الامر. اور فرمایا عربی جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جس وقت یہ آیت آئی ہے رسول اللہ کے ساتھ ہے اولی الامر. اور یہ ولی الامر نہیں کہا اللہ نے، اولی الامر کہا. بچوں کو یہ بتا دیں کہ یہ سنگلر نہیں ہے، یہ پلورل ہے. جمع عربی میں واحد ہوتا ہے، تسنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. سنسکرت میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک وچن، دوی وچن، بہو وچن. یعنی ایک واحد، دو لوگ کو اگر پکار رہے ہیں تو تسنیہ، اور تین یا تین سے زیادہ جمع. اولل الامر میں یہ اولل الامر لفظ ہے، تین یا تین سے زیادہ ایسے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اولل الامر آ رہا ہے. اور اطیعوا جو ہے ایک ہی بار آیا ہے رسول کے ساتھ. یعنی جیسی اطاعت رسول اللہ کی کرتے ہو ویسے ہی صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو. اب مسلمانوں کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اگر رسول کو اپنا جیسا مانتے ہو تو اپنا جیسا تلاش کرو، اور اگر رسول اللہ کو معصوم مانتے ہو، من جانب اللہ مانتے ہو، تو پھر ویسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دیجیے. ایک یونیورسٹی ہے جس میں فزکس کا لیکچر لینے کے لیے البرٹ آئنسٹین آتے ہیں. ایک یونیورسٹی ہے جس میں فزکس لیکچر دینے کے لیے البرٹ آئنسٹین آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بیچ کو البرٹ آئنسٹین نے پڑھایا فزکس. دوسرا بیچ آتا ہے، البرٹ آئنسٹین کو فائر کر دیا جاتا ہے، چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا. اب 8واں فیل جو ہے وہ فزکس پڑھائے، تو دھرنا کہاں دیں گے آپ جا کر کے؟ پرنسپل کے پاس. پرنسپل کے پاس کہ بھیا ہم نے کچھ جرم کیا تھا کیا کہ ان پہلے بیچ کو پڑھوایا پرفیکٹ موسٹ سے اور باقیوں کو اما بھیا جو 8واں فیل ہے اس سے فزکس پڑھوا رہے ہیں. تو اللہ آپ کا جسٹ ہوا؟ اگر اللہ ایسا کر دے
کہ محمد سے 63 سال تک کچھ لوگوں کو پڑھوایا جائے، اور 63 سال کے بعد ہم اور آپ کے مطلب کوئی اللہ کوئی بگاڑا تھا ہم نے؟ ہم تو بارے لحاظ یہ کہیں گے اللہ سے کہ پروردگار ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے رسول اللہ دیا، دا موسٹ پرفیکٹ کریشن، اور ہم لوگوں کو آپ کے سامنے دیکھ لیے کون لوگ ہیں، تو ہم نے کیا برا کیا تھا؟ اور اگر اللہ ایسا کر دے تو پھر اللہ جسٹس نہیں کر رہا ہے بھائی۔ اگر مان لیے 8واں فیل سے فزکس پڑھوا دیا جائے اور پرچے میں 100 میں سے 13 آئے تو اسٹوڈنٹ کیا کہے گا کہ فیکلٹی چوپٹ تھی، میرا کیا جرم؟ جس کو نیوٹنس کے لاز آف موشن نہ معلوم ہو وہ فزکس پڑھا رہا ہو۔ تو اب ہمارے پاس اب رسول اللہ سے دلیل مانگنا ضروری ہے کہ رسول اللہ بتائیں کہ آپ کے بعد ہم کو کوئی سودا نہیں کریں گے، ہم آپ ہی چاہیے، ہم کو ایک رتی برابر فرق نہیں کریں گے، ورنہ اللہ کو کہہ دیں کہ تم نے ظلم کیا ہم پر۔ تو اب رسول اللہ نے مقام فخر میں کہا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وكلنا محمد۔ آواز بلند الصلوات۔ آنے والا جو آ رہا ہے جو پردے غیب میں ہے اس کا نام بھی رسول اللہ کا نام، اس کی کنیت بھی رسول اللہ کنیت، خلق میں خلق میں، کردار میں رفتار میں، علم میں تقوی میں، ہر طریقے سے رسول اللہ جیسا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ عادل ہے، اسی لیے کہا تھا اولو الامر کی اطاعت کرو، کہا منہم۔ اور یہ قرآن کی آیت آبسلیٹ تو ہو نہیں گئی ہے، آج بھی قرآن زندہ ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے تم میں کوئی ہے کہ جو محمد جیسا ہے، اس کو تلاش کرو۔ میں نے بتا دیا کہ نام بھی محمد، کنیت بھی محمد۔ اب اگر رسول اللہ کے خود کہہ دے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، معلوم یہ ہوا کہ جیسا شہر علم ہے ویسے ہی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حدیث آگے بڑھتی ہے کہ میرے تک شہر علم میں آنے کا واحد راستہ علی ہے۔ اگر شہر علم میں آنا تو علی ابن ابی طالب کے در سے آنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اولو الامر ہیں 3 یا 3 سے زیادہ چاہیے۔ اصحاب پیغمبر میں اٹھا کے دیکھنا شروع کر لیجئے، کوئی ایسا نہیں دکھے گا، کیونکہ بتا دوں آپ کو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، تصور کریے رسول اللہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ میں ان کی پیر کی دھول کے برابر نہیں ہوں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ان سے۔ تصور کریں رسول اللہ یہاں بیٹھتے ہیں، ممبر رسول کہتے ہیں نا، چوتھے زینے پہ بیٹھتے تھے۔ جب کوفے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور مدینے میں بھی یہی روایت، تو پہلے زینے کو پہ چڑھے، دوسرے پہ چڑھے، تیسرے پہ چڑھے، اور چوتھے مقام پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو مدینے میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی مسجد میں، یہ دیکھیے وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ مولا متقیان ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہو، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جو گھبرا رہے ہو اس بات سے کہ میں پیغمبر اسلام کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، کیا تم نے فتح مکہ پہ نہیں دیکھا تھا کہ کندھے رسول کے تھے، قدم میرے تھے؟ غدیر خم میں رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنے سے اوپر بلند کر کے دکھا دیا تھا، من کنت مولا فہذا علی۔ تو چوتھے مقام پہ بیٹھے۔ مقام جو ہوتا ہے یعنی جو انسان جہاں بیٹھا ہوا ہے، کنگ اگر بیٹھا ہے تو کنگ کی جگہ پر جو آ کر کے بیٹھ جائے، ہندی میں کہتے ہیں اترادھیکاری، عربی میں کہتے ہیں خلیفہ، اور فارسی میں کہتے ہیں جاء نشین۔ کوئی بھی پیغمبر اسلام کا صحابی آپ کو رسول اللہ کے زمانے میں دکھے گا جو ممبر رسول پہ بیٹھا۔ تبوک کی جنگ ہوئی، رسول اللہ گئے، علی سے کہا کہ آپ مدینے میں رہیے۔ اسی واقعے میں کہا اے علی تم تو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے۔
اب 25-30 دن کے لیے رسول اللہ کی جگہ پہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھائیں گے، ممبر رسول پہ بیٹھیں گے، بیت المال کی قضاوت فرما رہے ہیں۔ علی ممبر رسول پہ بیٹھے، بستر رسول پہ کوئی سویا ہی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب۔ تو مقام رسالت پر جو آ جائے وہی اس کا جانشین ہوتا۔ یہ تو ہو گئے امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین، مشہور و معروف روایت۔ عید کا دن آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نواسوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے ناقہ بن جاتے ہیں، اور ایک جانب حسن کو بٹھاتے ہیں اور دوسری جانب حسین کو بٹھاتے ہیں۔ ایک زلف حسن کے ہاتھ میں، دوسری زلف حسین کے ہاتھ میں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کیا خوب سواری ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا سواری کی تعریف کیا کرتے ہو، سوار کی تعریف کرو۔ ایک اور کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے اوپر نور علی نور، قرآن کی آیت ہے سورہ نور میں، ایک نور دوسرے نور کے اوپر۔ بس آپ کو 5 منٹ زحمت اور دیں گے۔ دوسرا مقام مشہور و معروف، سب نے سنا ہو، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، اسی اسنا میں 3 برس کی عمر میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نانا کے پشت پر آ جائیں گے۔ عام انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہیں آنا چاہیے نماز میں۔ فوراً جبرائیل کو بھیجا پروردگار نے، کہا کہ جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سر مت اٹھائیے گا۔ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ انصاف سے بتائیے خیال محمد میں کون ہے؟ اب مت کہیے گا کہ محمد و آل محمد کا خیال آنے سے نماز باطل نہیں بلکہ معراج حاصل ہو جائے۔ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ایک آخری زحمت، میں نے علی کو گنا دیا، حسن کو گنا دیا، حسین کو گنا دیا، ایک بچی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ دروازے پہ معصومہ کو دیکھتے تھے تو اپنے مقام رسالت سے کھڑے ہو جاتے، نہ خالی کھڑے ہوتے تھے بلکہ دوڑ کے جاتے تھے فاطمہ کی طرف، فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ لیتے اور لوٹ کر کے فاطمہ کو مقام رسالت اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے بغل میں بیٹھ جاتے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت خلق پر، اللہ کی مخلوق پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت۔ بس عزیزو، میں نے بتانا تھا کہ اولو الامر کیا ہوتا ہے۔ اولو الامر معصومین ہیں، کیونکہ قرآن نے ایک آیت میں یہ کہا کہ اطاعت کرو کس کی؟ اولو الامر، جس کی اس کو میتھمیٹکس تھوڑی سی بھی آتی ہوتی۔ دوسری آیت قرآن میں موجود ہے 76 چیپٹر کی 24ویں آیت، وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اس آیت پہ اللہ کہہ رہا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ 76 چیپٹر کی 24ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ولا، کبھی اطاعت مت کرنا ان میں سے گنہگاروں کی اور کافروں کی۔
اب اگر ان دو آیتوں کو ملا کے رکھا جائے تو ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اولل الامر کی اطاعت کرو، ایک طرف کہہ رہا ہے گناہگاروں کی اطاعت مت کرو. نیٹ ریزلٹ یہ نکلا کہ اولل الامر کو معصوم ہونا چاہیے. یہی اولل الامر کی تعریف کہ ہر زمانے میں محمد جیسا آپ کے سامنے ہے. عزیزو اسی اولل الامر کے قدر نہیں. کبھی ضربت لگتی ہے علی کی، حسن کا جگر جو ہے زہر میں زخمی ہے، اور سید الشہداء سے روایت ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اپنے بھائی کہ دشت میں جگر کے ٹکڑے منہ سے گر رہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جب دیکھا امام حسن کو اس حالت میں تو بہت تیزی سے گریہ کرنا شروع، چیخ چیخ کر کے کہ بھیا کیا گزر رہی ہے. امام حسن خود رو رہے مگر آنسو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا عبداللہ آپ کا جیسا دل کسی کا نہیں ہے. میں بہت طولانی مسائل نہیں پڑھوں گا، مگر صرف اشاروں میں کچھ باتیں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور آپ نے ویسے ہی جو یہاں پہ معزز آپ کے سامنے مرثیہ پڑھا، سلام پڑھا، انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. میں صرف خانہ پوری کر رہا ہوں. آپ سب جو نوجوان ہیں اور شادی شدہ، پہلے تو آپ اس زاویے سے جو مسائل میں آنسو آتے ہیں صرف امتثاز کرنے سے اپنے آپ کو حسین کے مقام پر رکھ لیجیے. روز عاشور آ جائیے. حسین خالی امام نہیں، حسین کسی کے باپ بھی ہیں، حسین کسی کے چچا بھی ہیں. اپنے اپنے گھر میں بھانجوں اور بھتیجوں کے لیے آپ کی کیا محبت ہے. عزیزوں روایت یہ کہتی ہے کہ جب آخری لمحہ تھا تو حضرت زینب سے روایت ہے کہ میں نے در خیمہ سے دیکھا کہ حسین دائیں جانب دیکھ رہے تھے اور بائیں جانب. 57 برس کی عمر ہے امام حسین. حمید سے روایت ہے کہ فجر کے وقت داڑھی کالی تھی. اس کو لینا بڑا آسان ہے. تصور کریے آپ فجر کے وقت داڑھی کالی ہے حسین کی، عصر عاشور سفید ہو چکی ہے. حسین کے لب پھٹے ہوئے، خون بہہ رہا ہے. 57 برس کے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر کے لے آئے. ہاں بڑی آسانی سے سن لیا، یہ لاشیں نہیں تھے. قاسم کا، حسن کے دلبر کا لاشا اٹھا کر کے لانا کوئی معمولی بات ہے؟ کیا محبت رہی ہوگی قاسم سے. ایک نشانی حسن کی. اکبر خود روایت کہتی ہے کہ امام حسین اکبر سے کہہ رہے تھے بیٹا آواز دیتے ہوئے آگے بڑھنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایک مرتبہ اکبر واپس آ گئے، جب دوبارہ گئے اور پرچی لگی ہے، آپ خود سوچے اپنے آپ کو رکھ کر کے کہ بیٹے کے سینے میں پرچی ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا بہت تکلیف ہے، بچے کی جو ہے تکلیف دور کرے. خیبر شکن کے بیٹے کے لیے کیا آزمائش ہے. عزیزوں بس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کے گھر پہ حملہ ہو خدا نہ خواستہ تو آپ کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوگی؟ مردوں کی تو ہوتی ہی ہے مگر سب سے زیادہ فکر عورتوں کی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وقت رہا ہوگا امام حسین پہ کہ سید سجاد بیمار ہے، اتنی عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہاں اسی لیے خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھتا تھا، 7 مرتبہ گرتا تھا. بیویاں کھینچتی تھی آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا. عزیزو حسین چاہ رہے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائے سلجھنا.
نام ہی رکھا تھا سکون کے اوپر کہ حسین کا سکون سکینہ. اب آپ سوچیں کہ وہ بچی کیا رہی کہ سلجنا صبح سے جو بھی گیا ہے مقتل میں واپس نہیں آیا. امو نے وعدہ کیا تھا مگر وہ بھی فرات پہ سو گئے. بچے ہیں بس بابا نہ لے جاؤ. زبان بے زبانی سے سلجنا اطاعت کے لیے جو معمور ہے حسین اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اے اسپِ باوفا، اے نانا کے رہوا، تو نے بڑی خدمتیں دی ہے، تو بھی شریک المصائب ہے. بس میری آخری خدمت کر دے، مجھے مقتل تک پہنچا دے. ایک مرتبہ سلجنا حسین کو دیکھتا ہے پیروں گرا. اب جو حسین دیکھتے ہیں 4 سالہ بچی فرش سے اترتے ہیں. سکینہ ابھی تو خیمے میں رخصت کیا تھا. عزیزوں میں 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. میں نے جب مقدس میں پڑھا ہمیشہ بزرگ علماء سے سنتا تھا. دلچسپی یہ تھی کہ جانو سکینہ نے کیا کہا. محاطر میں دیکھا. عزیزوں فرماتی ہے بابا آپ کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کو مدینے چھوڑ دیجیے. اگر وقت ہو تو مدینے چھوڑ دیجیے. پہلا سوال حسین نے کہا باپ کے دل سے سوچے بیٹی گھبرائی ہے، باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. فرمایا سکینہ دوسرا سوال کرو. کہا بس تصور کریے زحمت تمام. بابا 3 دن ہو گئے حلق سوکھا ہوا ہے. امو سے کہا تھا اے میرے پیارے بابا کیا ایک چلو پانی آپ صاحب کوثر ہے. غضب کا امتحان حسین کا. حسین نے سکینہ کا امتحان لیا. بیٹی میں چاہوں تو میں فخر اسماعیل ہوں، ٹھوکر مار دوں تو پانی نکلے گا. کہو تو یزید کی بیعت کرو ابھی پانی آ جائے گا. روایت کہتی ہے دامن کو جھاڑا کہا الوداع الوداع صاحب کوثر. عزیزو یہ بچی یہ یتیمہ باپ کا جب لاشا ملا تھا کربلا میں تو سر نہیں تھا. زندان میں جسد نہیں ملتا. سر حسین سکینہ کے پاس رو رو کر کے دنیا سے رقیہ سکینہ چلی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.